یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تو، تیرے کردار پر تو، تیرے نظریے پر تو، تیرے نسب العین پر تو، تیری سیرت پر تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چوکرا ہے، تو دو ٹکے کا انسان ہے، تو بےہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے۔ سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے فرنٹ مین ارشاد بھٹی، آج کل صحافی یہ کم ہیں اور یہ فرنٹ مین زیادہ ہیں مرزا جہلمی کے۔ ہر پوڈ کاسٹ میں زیادہ تر وقت جو ہے وہ مرزا جہلمی سے متعلق سوالات پر یہ صرف کرتا ہے، تو یہ مرزا جہلمی کا ایک ٹاؤٹ ہے، یعنی سمجھو کہ اس کا وکیل بنا ہوا ہے۔ تو ارشاد بھٹی نے ابتسام الہی صاحب سے کہا کہ آپ نے مرزا جہلمی کے متعلق یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا بھی میں نے ہلکے الفاظ کہے ہیں۔ مرزا جہلمی نے جس طرح اللہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ الفاظ بہت ہی ہلکے ہیں، اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا جہلمی خود مانتا ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اس کے چھوکرے مانتے ہیں کہ وہ بد اخلاق ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ بدتمیز اور بد اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہتا ہے۔ جب اس کو چھوکرا کہا گیا، کہتے بازاری زبان ہے، اور وہی لفظ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا۔ جب ہم نے اس کو جواب دیا کہ تیرے قانون کے مطابق یہ گستاخی ہے، بازاری زبان ہے، تو کیا کہنے لگا یہ ذرا دیکھیں۔ یہ شخص مرزا محمد علی جہلمی ہے، جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا، تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے کو سناؤ اور چولنا اور وہ بے عزت چبلا سناؤ اور بے عزت ہو۔ یعنی تو نے ہی قانون بنایا تھا نا کہ مجھے عمر صدیق نے چھوکرا کہا، یہ بازاری زبان ہے، تو تیرے قانون کے مطابق یہ بازاری زبان تو نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں استعمال کی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اور کہتے چبلا سناؤ، تمہیں توبہ کرنی چاہیے۔ نہیں، توبہ کے بجائے یہ بدتمیزی پہ اتر آیا، اور نبیوں کے بارے میں کہ وہ پیشاب نہیں روک سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور توحید جب ہم بیان کریں گے تو خدا کی گستاخی ہوگی۔ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، تو یہ زبان کون استعمال کر رہا ہے؟ اور علماء کے بارے میں کہ ان کی اوقات کتے کی طرح نہیں، نعوذ باللہ۔ محدثین جو ہے اتنے گلیوں میں کتے نہیں جتنے محدثین ہیں، شیخ الحدیث، یعنی جو حدیث کو پڑھانے والے۔ حدیث کا ایک درجہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نضر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ کریم اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا اور آگے پہنچایا۔ یہ شیخ الحدیث وہی محدث ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہوئی ہے۔ شیخ الحدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن مولویوں نے دھمکی دی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ڈھیلے پڑ گئے۔ حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے، یقین کرے کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ کو سخت لفظ ہے، لیکن الحمدللہ کوئی غیر اخلاقی
बाकी लफ्ज, कोई गुनाह के जुमरे में आने वाला लफ्ज मैं कतई इस्तेमाल नहीं करता और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ। कतूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कतूरी शरीफ, ये कतूरी बात के ये कतूरा ये लफ्ज बोला यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है, ठीक है। तो वो कोई पूछ रहे कतूरी का मतलब क्या है या कतूरा किसे कहते हैं। कतूरी शरीफ, पंजाबी में कहना कतूरी शरीफ, ये कतूरी बात के ये कतूरा ये लफ्ज बोला यदि कुत्ते के बच्चे के लिए ना पंजाबी में बोला जाता है। इमाम कुदूरी को कहता है कुतूरी, यानी फिर आगे बताता है कुतूरी का माना कुत्ते का बच्चा। एक बहुत बड़े फ़कीह, उनके बारे में तुम्हारा ये कहना है कि वो कुत्ते का बच्चा है, नौज़ बिल्लाह। और क्या कह रहा है कि मैं कसम उठाता हूँ कि मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो गुनाह के ज़ुमरे में हो, जो गैर शरई हो। यानी किसी को कुत्ते का बच्चा कहना ये गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आता। चले फिर आज की बात, मिर्ज़ा जहलमी को आप कहें कुत्ते का बच्चा, जहलम का कुत्ता और कुत्ते का बच्चा। देखें इसके चेले कैसे चिढ़ते हैं। भाई तुम्हारा ही बाबा कह रहा है कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो गुनाह के ज़ुमरे में आए। तो इस तरह की कमीनगियाँ हैं इसमें। और L+N के बारे में इसका नज़रिया क्या है, ये ज़रा देखें। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाहो इनू बाहो, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई ये नहीं है ना। ਅਸੀਂ आलू फिट करांगे, वो मौलूद बच्चा लाएंगे, फूक मार के ना उसका खतना करके को बताते हैं बगैर ब्लेड मारे। और इस पे मैंने अगली बात की थी इशारतन कि अगर खतरा ना हुआ ना तो फिर सजा ये होनी चाहिए। और इस पे मैंने अगली बात की थी इशारतन कि अगर खतरा ना हुआ ना। ये बेहुदा बातें आप देख रहे हैं इसकी। जब खड़ा हो गया तो बैठ नहीं सकता और मैं उनके काटूंगा, ये फूंक से जो ऑपरेशन कर लेते हैं मैं काटूंगा। अब ये तो कुरान में है, हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा इज़हबू बिक़मीसी, मेरी ये कमीज़ ले जाओ, क्योंकि उनको बताया गया कि आपकी फ़िराक में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के वो नाबीना हो गए हैं, तो उनकी बीनाई ख़त्म हो गई है। तो बीनाई ख़त्म हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन क्या किया उन्होंने, फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हादा, ये मेरी कमीज़ ले जाओ, मेरे वालिद गिरामी की आंखों पे मल दो, ऐसे ही तो मस कर दो, तो उनकी जो है वो बीनाई वापस आ जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। सूरह यूसुफ में आयत नंबर 96 है, फ़अल्क़ाहु अला वजही फ़रतद्द बसीरा, तो उनकी जो है वो बीनाई वापस आ गई, ऑपरेशन हो गया ना एक लिहाज से। तो फूंक मारना तो दूर की बात है, उन्होंने तो सिर्फ अपना कुर्ता दिया, तो ये जो ऑपरेशन कर दिया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और इब्ने माजा में सही हदीस है 1385, आप अलैहिस्सलाम के पास एक नाबीना शख्स आता है, मेरी बीनाई चली गई है, तो आप अलैहिस्सलाम उन्हें दुआ सिखाते हैं और उससे उनकी बीनाई वापस आ जाती है। एक लिहाज से ऑपरेशन हो गया ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो फूंक मार के ऑपरेशन करते हैं उनके बारे में मैं ये काटूंगा, तुम तो बड़े फिर गुस्ताख निकले। तो अल्लाह का कलाम पढ़ के शिफा मिलती है और नबियों की कुर्तों से शिफा मिलती है, आप अलैहिस्सलाम के कुर्ते से शिफा मिलती है। अल्लाह का कलाम पढ़ के फूंकेंगे तो शिफा हो जाती है। तुम्हारा क्या नज़रिया है कि तुम सबकी ये नौज़ बिल्लाह इस तरह की, ये एक घटियापन है इसका। और इतना घटिया आदमी है, इतना घटिया आदमी है, इसको पता है कि ये बात एक मुहद्दिस ने कही थी, लेकिन ये समझता है कि सारे जिस तरह इसके फॉलोअर्स जाहिल हैं, सारे जाहिल हैं। इसका कहना मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे सवाल हो रहा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के बारे में कितना फ़र्क है, किसकी ज़्यादा फजीलत है। तो देखिए ख़ुद मानता है कि हाँ मेरा भी ये मौक़िफ़ है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, तिरमिज़ी के रावी हैं। वो कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम से मिलकर कुफ़ार से आपने जिहाद किया, तो हज़रत अमीर मुआविया के घोड़ों की खाक के बराबर नहीं है उमर बिन अब्दुल अजीज़। ये मानता है और कहता है हाँ मेरा भी ये मौक़िफ़ है। ये ज़रा देख लें। इब्ने मुबारक से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो जिहादें की हैं उन्होंने अमीर मुआविया ने, उस घोड़े के ऊपर जो खाक लगी है उस खाक के एक जर्रे के बराबर भी नहीं पहुंच सकते उमर। ठीक है, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है। ये आपने देख लिया ना। अब कमीना अब आजकल क्या कह रहा है कि ये इनके फ्राडी पेशियों का नज़रिया है
فراڈی پیشواؤں کا نظریہ یہ کہہ رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو دکھانا ہوں. کس کو کہہ رہا ہے؟ محدث کو کہہ رہا ہے. اور یہ ارشاد بھٹی کو کہہ رہا ہے. جن آپ دیکھیں، آپ جو کہتے ہیں نا میں فراڈی نہ کو دیکھیں، یہ آپ نے سنا ہے تمام مسالک والے لوگ کہتے ہیں کہ صحابی کے گھوڑے کے خاک کے برابر عام آدمی نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں تو کہتا ہوں نبی جیسا کوئی نہیں. یہ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ صحابی کے گھوڑے کی جو ہے وہ خاک کے نیچے اس کو لاتے ہیں. یہ ان کے فراڈی پیشواؤں کا نظریہ ہے. یہ ذرا دیکھ لیں. سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے؟ جی سنی. ہاں، اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے، آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرے. نہیں، وہ مومن ہے، وہ جانور ہے. جانور اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو، پھر میں وہ بات کروں گا، فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا ہے، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھا آپ نے کتنا بڑا فراڈی ہے. اور یہ نظریہ کس کا تھا؟ عبداللہ بن مبارک. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کے گھوڑے کی خاک کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے. تو یہ کس نے بات کی تھی؟ یہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ بہت بڑے محدث سے انہوں نے بات کی تھی. اب یہ کہاں نیچے لاتا ہے؟ جیسے مولانا الیاس قادری نے بات کی ہو، الیاس گھمر نے بات کی ہو، مولانا طاہر جمیل نے بات کی. کمینے آدمی تو اسی کو پتہ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ ان کے فراڈی پیشوا یہ کہہ رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن مبارک نے. کس کو یہ فراڈی کہہ رہا ہے؟ محدث کو کہہ رہا ہے. کتنا بڑا بد اخلاق ہے. اب اس کے چیلے جو یہ بات جو ہے ابتسام الہی کی یہ اپلوڈ کر رہے ہیں، جناب دیکھیں کس طرح کی زبان استعمال کی ہے. وہ کہتے ہیں بہت ہلکی زبان ہے. اس نے جو محدثین کے بارے میں الفاظ کہے ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑا گستاخ اور کمینہ آدمی ہے. ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے، ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں، علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا یہ دورہ ہے. ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی، ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے، 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے. آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہفتے میں 2 دن تو آپ کو نکالنے چاہیے. یہ دورہ صحیح مسلم جو بہترین کتاب ہے اس کا ہم دورہ کرا رہے ہیں 12 اپریل سے. تو اس میں آپ شامل ہوں. ہم گروپ بنائیں گے، اس میں آپ کو شامل کریں گے. تو یہ بہترین آپ کے پاس موقع ہے علم دین سیکھنے کا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نذر العبد سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، یاد رکھا، دل میں جگہ دی، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی. 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے. تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم، اس میں آپ ضرور شامل ہوں. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا. قرآن، حدیث اور فقہی مسائل، آپ علیہ السلام کی سیرت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت، جنگوں میں جو حالات ہوئے، تو صحیح مسلم انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سارا پڑھائیں گے صحیح مسلم، اور اس کا ہم دورہ آپ کو کرائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.